السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتا تھا۔ اس نے ایک رات اپنے سیکورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گھرا پڑا ہے۔ بادشاہ سلطان مراد نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ انسان تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ بادشاہ سلطان مراد نے کہا، آدمی مرا پڑا ہے، کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا، کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھائیں اور اس کو گھر لے کر چلیں۔ لوگوں نے میت گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکورٹی انچارج وہیں عورت کو روتا سنتے رہے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں، بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد بڑا حیران ہوا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا، مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب کھانے جاتا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا، چلو کچھ تو گناہ کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دیتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے، اور گھر آ کر کہتا، الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اس سے کہتی تھی کہ یاد رکھ، جس دن تم مر گئے لوگوں نے نہ تجھے غسل دینا ہے اور نہ تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جاننے لگیں تو ہمیں ہماری زبان گونگی ہو جائے۔ ایک آخری بات، پیارے بہن بھائیوں، عنقریب ہمارے ساتھ ایک عظیم حادثہ ہونے والا ہے اور وہ حادثہ موت کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔